ایک دور میں ایک بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں ایک نیک بزرگ آیا کرتے تھے۔ بادشاہ ہمیشہ ان سے متاثر رہتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے ادب سے کہا، حضرت آپ روز جو ذکر پڑھتے ہیں مجھے بھی سکھا دیں تاکہ مجھے بھی ویسے ہی روحانی اثرات حاصل ہوں۔ بزرگ مسکرا دیے۔ بادشاہ سلامت، یہ ذکر ہر شخص کے لیے نہیں، پہلے دل کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر برا محسوس کیا اور ضد میں آ کر دربار کے کسی اور عالم سے وہی ذکر سیکھ لیا۔ رات کو بادشاہ نے پورے خلوص سے سمجھ کر اس ذکر کو پڑھا، مگر کوئی سکون، کوئی اثر پیدا نہ ہوا۔ اگلے دن بادشاہ نے غصے میں بزرگ کو بلایا اور کہا، میں نے وہی الفاظ پڑھے ہیں جو آپ پڑھتے ہیں، مگر مجھے تو کچھ حاصل نہ ہوا، آخر وجہ کیا ہے؟ بزرگ نے تحمل سے بادشاہ کی طرف دیکھا، اگر اجازت ہو تو جواب ایک مثال سے دوں؟ بادشاہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ بزرگ نے آہستہ سے قریب کھڑے ایک سپاہی سے کہا، اس بادشاہ کو گرفتار کرو۔ سپاہی نے حیران ہو کر بزرگ کی طرف دیکھا اور ہلکا سا مسکرا کر خاموش رہ گیا۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فوراً اسے پکڑ لو۔ پورے دربار میں شور مچ گیا۔ سپاہی دوڑتے ہوئے آگے بڑھے اور پل بھر میں بزرگ کو گھیر لیا۔ بزرگ نے ایک گہری سانس لی اور کہا، بادشاہ سلامت، یہی تو جواب ہے۔ الفاظ میرے بھی تھے اور آپ کے بھی۔ جو حکم میرے منہ سے نکلا وہی آپ کے منہ سے بھی نکلا، مگر اثر صرف آپ کے حکم میں ہوا۔ آخر کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس اقتدار ہے اور میرے پاس نہیں۔ اسی طرح سے ذکر کے الفاظ تو سبھی کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں، مگر روحانیت میں اثر اسی کے پاس ہوتا ہے جس کا دل پاک ہو، جس کی نیت سچی ہو اور جو اللہ کے زیادہ قریب ہو۔ بزرگ نے آخر میں کہا، سوال یہ نہیں کہ ذکر میں کتنی طاقت ہے، اصل سوال تو یہ ہے کہ پڑھنے والے کے اندر کتنی سچائی اور ایمان ہے۔ طاقت لفظوں میں نہیں، دل کی حالت میں چھپی ہوتی ہے۔